الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ آج حالات اتنی پرخطر ہے کہ کبھی تاریخ میں اس قسم کے حالات سننے میں نہیں آئے۔ یہ مغربی تہذیب و تمدن کی دل فریبیاں، یہ خود غرضی و خود فراموشی، یہ رقابت و حوصناکی، یہ فطرت کی طاقتوں کو عریاں کرنے والی فکر گستاخ، یہ ترقیات کے پردے میں تنزل و انحطاط اس سے قبل دیکھنے میں نہیں آیا۔ پھر یہ قوم ملت اپنا بہترین اثاثہ اور اپنی سیادت و قیادت کے پاکیزہ اصول رکھنے کے باوجود دوسرے کے دستے نگر بنی ہوئی ہے، اور اس امت کے افراد اپنی تہذیب، اپنے کلچر و ثقافت سے آشنا ہی نہیں۔ خاص طور پر امت مسلمہ کا وہ نوجوان جو ستاروں پہ کمانڈے ڈال دیا کرتا تھا، جو پہاڑوں کو زیر کر لیا کرتا تھا، جس کے آگے بڑی بڑی طاقتوں کو جبھی خم ہو جایا کرتی تھی، جو دریاؤں سمندروں میں اپنا راستہ تلاش کر لیتا تھا، جن کے عزم سفر سے چٹانیں چور ہو جایا کرتی تھی، جن میں مریم کی سی عفت، سلیمان جیسی دانائی اور ایوب جیسا صبر تھا، جو صرف اور صرف خدا کے سامنے جھک سکتا تھا۔ لیکن آج وہ نوجوان جو بے باکی شجاعت، عفت و عصمت اور عزم و حوصلہ سے عبارت تھا، زندگی کے میدان میں وہ سب سے پیچھے ہے۔ اس کے حصے میں طاؤس و رباب، عیش و سرمستی اور آرام و راحت ہے۔ ان کی زندگی، ان کی سیرت و کردار اور ان کے ذہن و دماغ میں کوئی انقلاب تصویر ابھر کر نہیں آتی ہے، جبکہ ایک حقیقت ہے کہ نوجوان انقلاب کا پیش خیمہ ہوتے ہیں۔ مستقبل کی تعمیر میں ان کے افکار و عزائم کو بڑا دخل ہوتا ہے۔ ان کی تعمیر قوم و ملت کی تعمیر، ان کی تخریب قوم و ملت کی تخریب ہوتی ہے۔ اگر یہ ٹھوس عزائم، سرفروشانہ جذبہ اور بامقصد زندگی کے لیے کھڑا ہو جائے تو دنیا میں پھر ایک مرتبہ امن و عاشقی اور مساوات و رواداری کا درس دہرایا جا سکتا ہے۔ اس روئے زمین اور تاریخ کے اسٹیج پر طارق بن زیاد، محمد بن قاسم ثقفی، محمد فاتح رحمہ اللہ کی کارناموں میں رنگ و روغن بھرا جا سکتا ہے۔ ان کی یاد آج کے نوجوان تازہ کرا سکتے ہیں۔ اسپین، ہندوستان، قسطنطنیہ، الفت و محبت اور بامقصد زندگی گزارنے کا گہوارہ دوبارہ بن سکتے ہیں۔ اس کے لیے ضرورت ہے کہ آج کا نوجوان ان کی تاریخ پڑھ کر سرفروشانہ عزم لے کر نئی بیداری اور جداگانہ اسلامی طرز کی روح کے ساتھ میدان میں آئے، مایوسی نہ امیدی کو پس پوچھ ڈال کر آگے بڑھے۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ جب نوجوان میں عقاب روح بیدار ہوتی ہے اور چیتے کا جگر اور شاہین کا تجسس ہوتا ہے، تو اپنا نشیمن خود تلاش کرتا ہے۔ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔